اور شان بیان ہوگی۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر سیاق و سباق کی روشنی میں اس آیت مبارکہ میں جو عظمت صحابہ کا پہلو ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کی، اپنے اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان کے لیے نرم ہیں۔ آپ کی طبیعت میں نرمی ہے، گفتگو میں نرمی ہے، مزاج میں نرمی ہے، مٹھاس ہے، رافت ہے، ایک انسیت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خصوصی انعام و اکرام اور فضل ہے کہ آپ میں یہ خوبی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت زبان اور سخت دل ہوتے، دل میں سختی ہوتی، اس کا اظہار زبان سے کرتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان سے درگزر کریں۔ یہ دیکھیں، یہ عظمت صحابہ کا جو ہے نا پہلو اس آیت کے اس حصے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان سے درگزر کریں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشورہ بھی لیا کریں۔ درگزر کریں، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں اور معاملات میں ان سے مشورہ بھی کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں تو بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے جی میں نے بڑے لوگوں سے بات کی، اب میرے ساتھ لوگ ہیں، تو توکل اللہ پہ ہونا چاہیے۔ لوگ اللہ نے ملائے تو یہ کہ اللہ کا انعام ہے، توکل اللہ پہ۔ اگر لوگوں پر، اپنی کثرت پر، وسائل پر آ گئی نا بات اور اللہ پر توکل کی کمی آ گئی تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ان کو مشورہ لے کے ساتھ چلیں، لیکن اصل اعتماد اللہ پہ ہو۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو اس آیت مبارکہ کا ترجمہ، اور لفظوں سے بھی میں نے عظمت صحابہ جو ہے نا وہ بیان کی۔ اب سیاق و سباق دیکھیں، پھر صحیح سمجھ آئے گی۔ سیاق و سباق پیچھے جو گفتگو ہے نا، پیچھے اور آگے غزوہ احد کی ہے، اور غزوہ احد وہ غزوہ ہے کہ جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہوئے، اور ان کو آپ کو پتہ ہے کس طرح بے دردی سے ان کے اعضاء کاٹے گئے۔ آپ کو بڑی تکلیف تھی۔ اب جن صحابہ کرام کی آپ نے جو ڈیوٹیاں لگائی تھی نا، ان میں سے کچھ صحابہ نے ان ڈیوٹیوں میں کوتاہی کی، کمی کی، جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا۔ اب جو سپہ سالار جرنیل ہے، جب وہ اپنے ماتحتوں کو دیکھتا ہے کہ فلاں کی غلطی ہے اور اتنا نقصان ہے تو دکھ ہوتا ہے نا پھر، اور جن کی وجہ سے وہ بعد دفعہ پھر ان کی کلاس لی جاتی ہے، جگہ جگہ سنایا جاتا ہے۔ تو ان حالات میں پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کیا کہ عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، درے پہ 50 صحابہ تھے، ان میں ان کو غلط فہمی ہو گئی تو انہوں نے درہ خالی کر دیا۔ آپ نے تو حکم دیا تھا جب تک میں درہ خالی کرنے کا آرڈر نہ دوں، تم نے درہ گھاٹی، وہ پہاڑوں کے درمیان تنگ راستہ خالی نہیں کرنا۔ تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کا جنگ میں پلڑا بھاری ہوا، وہ سمجھے کہ شاید فتح ہو گئی ہے، کفار آگے بھاگنا شروع ہو گئے، تو 40 نے، تقریباً 50 میں سے 40 نے یا آگے پیچھے اس سے تعداد ہے، درہ خالی کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید، ان میں جنگی مہارت تھی، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ لوگ بہترین معادین ہیں، جو جاہلیت میں بہتر تھے بعد میں بھی بہتر ہیں جب سمجھدار بن جائیں۔ تو یہ خالد بن ولید تھے جنہوں نے جنگی احد میں اٹیک کیا تھا پیچھے سے، اور اتنا نقصان ہوا تھا، لیکن بعد میں وہی پھر مسلمان ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے دیکھے کوئی کسی جنگ میں شکست نہیں ہے۔ جرنیل اعظم، میں تو کہتا ہوں اسلامک ہسٹری نہیں، ورلڈ ہسٹری میں، انسانیت کی تاریخ میں اتنا بڑا جرنیل نہیں کوئی ہوگا نبیوں کے علاوہ جتنے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔
کمال کے ان کے کمال کی چیزیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ ہیں، یہ سیف اللہ ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے. تو بہرحال یہ حالات تھے. چچا شہید ہوا، خود اللہ کے نبی زخمی ہو گئے، آپ کی شہادت کی افواہ پھیل گئی اور مسلمان پوری طرح ڈیمیج ہوئے اور زخموں سے چور چور تھے. اللہ کے نبی کو تکلیف تھی، اللہ نے حکم دے دیا فاعف عنہم، ان سے غلطی ہوئی ہے معاف کرنا ہے. یہ عظمت صحابہ. خود پہلے اللہ نے معاف کیا اور پھر اپنے نبی کو بھی کہا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرنی ہے. یہ دیکھیں نا صحابہ کی شان. جب اللہ نے خود معاف کر کے نبی کو حکم دے دیا اور بخشش کا کہہ دیا اور ساتھ ان کی شان یہ بیان کی کہ ان سے ابھی بھی مشورے کرنے ہیں، تو بعد میں پھر کوئی پہلا حصہ لے کے پھر تنقید کرے، کتنے دکھ کی بات ہے کہ ان سے یہ خطا ہو گئی تھی، اسی کو لے کے بیٹھ گئے. کتنے ظلم کی بات ہے کہ دیکھیں قرآن کا اگلا حصہ نہیں وہ پڑھ رہا پچھلی بات کو لے کے. اور ایک ایسے کوفی نے کیا نا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خوب کلاس لی. حضرت عثمان غنی کے بارے میں دیکھیں نا، اس دور میں بھی ایسی سوچ کے لوگ تھے. کہتا ہے جی عثمان غنی بھاگ گئے تھے نا جنگ احد میں، بس اتنی بات کی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں اے جنگ احد میں شریک نہیں تھے، اے جنگ بدر میں نہیں تھے شریک. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اے بیعت رضوان میں نہیں تھے شریک. دیکھو نا نیگیٹیو پہلو لیا. ایک بات تے اپنے ذہن کے مطابق ایک نیگیٹیو بیانیہ بنا کے وہ چلانے لگا تھا. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں سن یہ تو نے جواب لیا، اب سن لے. جنگ احد میں وہ بھاگے تھے لیکن اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا. اللہ نے تو اپنے نبی کو کہہ دیا ان کو معاف کر کے بخشش، ان کے لیے بخشش طلب کرو. پھر تم کہتے ہو جنگ بدر میں شریک نہیں تھے. اللہ کے نبی کی بیٹی ان کی بیوی تھیں. ظاہر ہے اس طرح تیمارداری کرنے والا گھر میں کوئی نہیں تھا، خود دیکھ بھال کرنی تھی. تو حضرت عثمان غنی ان کے پاس تھے. اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا تھا کچھ لوگ گھروں میں ہیں ان کو شرعی ریزن نے روکا ہوا ہے، وہ بھی ثواب میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں. جتنا جنگ بدر والوں کو ثواب ہوا اتنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بیٹی تھی، دوسرا یہ بھی سمجھ میں آیا کہ میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے کے لیے پریشانی میں ایک دوسرے کا سہارا ہے. یہ آپ نے تعلیمات دی. اور پھر کہتے ہیں بیعت رضوان، تم کہتے ہو عثمان شریک نہیں تھے. عثمان خود شریک نہیں تھے، لیکن جو عثمان کو عظمتیں ملی وہ کائنات کو میں سے کسی کو نہیں ملی. اللہ کے نبی نے اپنا دائیں ہاتھ کہا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے. عثمان خود ہو کر شامل ہو کر بیعت کرتے. اتنا مقام نہیں ملنا تھا جتنا مقام ان کی عدم موجودگی میں اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کی طرف سے بیعت قرار دے کر بیعت کی. یہ اس وجہ سے جو نے مقام ملا. تو بہرحال یہ ضمناً تھی. اسی طرح یہاں پر عظمت صحابہ جو ہے نا وہ واضح ہوئی. جنگ احزاب ہے، ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جو ہے نا وہ بڑی تعریف کی ہے. اور جنگ احزاب وہ جنگ ہے کہ جس میں ظاہر ہے مسلمان مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے وہ خندق کھودی اور اپنا دفاع کیا. فیس ٹو فیس لڑائی کرنے کے جو ہے نا حالات نہیں تھے. اب جب اتنا بڑا لشکر دیکھا نا تو دو قسم کا ری ایکشن ہوا. ایک منافقین کا ری ایکشن تھا اور ایک مسلمانوں کا. منافقین کی اللہ نے قرآن میں بیان کیا سورہ احزاب میں، ان کی آنکھیں ایسے جیسے کسی کو غشی نہیں پڑ جاتی، آنکھیں پھٹ جاتی، ایسے افواہیں پھیلانی شروع ہو گئی. اور مسلمانوں کو بھی ان کی حوصلہ شکنی اور جھوٹی باتیں اور ساتھ ہی بڑے خوف زدہ اور بہانے بنائے جی ہمارے تو گھروں میں یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے، ہم نہیں ادھر شامل ہو سکتے. ایک یہ ریئیکشن تھا. اور دوسری طرف صحابہ کرام کا جو سچے مسلمان ہیں ان کا رد عمل کیا تھا. اللہ فرماتے ہیں بلما رأى المؤمنون الاحزاب، جب ایمانداروں نے گروہوں کو دیکھا کہ کافروں کے لشکر آ گئے تو ڈرے نہیں، خوفزدہ نہیں ہوئے. ان کی آنکھیں جو ہیں وہ پلٹ نہیں گئیں، پریشانی ان کے دماغ کے اوپر چھا نہیں گئی کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہا، خوف طاری ہو گیا. نہیں، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا یہ وہ چیز ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ بولا.
وزادہم تسلیما، اللہ فرماتے ہیں ان کٹھن حالات میں وہ فرما برداری میں اور آگے بڑھ گئے۔ فرما برداری کی اگرچہ روایات میں ضعف ہے، وہ مثال قائم کی کہ پیٹوں پہ پتھر باندھے اور اللہ کے نبی کے ساتھ فاقے کاٹتے ہوئے سخت حالات میں انہوں نے وہ خندق کھودی، مثال دی نا، تو اللہ نے اشارہ دیا وزادہم تسلیما، فرما برداری میں آگے بڑھ گئے۔ کٹھن حالات ہیں تو فرما برداری میں اور آگے بڑھے۔ پھر اللہ نے یہاں پہ بڑے معجزات بھی ظاہر کیے اسی موقع پہ۔ پھر آگے دیکھیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ مومن وہ ہیں جنہوں نے جو اللہ سے وعدے کیے تھے وہ پورے کر دیے، سچے کر دیے، انہوں نے جانے اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اور کچھ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انتظار میں یہ تعریفی کلمات ہیں کہ بڑے سے بڑے لشکر دیکھ کر ان کا حجم، ان کی تعداد، ان کی اسلحہ اور یہ سارا کچھ دیکھ کر کہ عرب پورا تقریباً ان کی بیک پہ تھا اور مسلمان اکیلے تھے، یہ سارا کچھ دیکھ کر پھر بھی کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں وہ اب بھی اس بات کے انتظار میں ہیں کہ اللہ ان کو شہادت دے۔ تو یہ مسلمانوں کا رد عمل تھا، خوف زدہ نہیں ہوئے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کی، اپنے ایمان کا اظہار کیا، اور ساتھ جو ان کا ایک عزم تھا اس کا اللہ نے بیان کر دیا کہ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، کچھ لوگ اب انتظار میں ہیں کہ انہیں شہادت ملے۔ تو اللہ نے پھر آگے پھر ان کے لیے بھی ثواب کے جو ہے نا وہ اللہ اکبر سرٹیفکیٹ دے دیے، لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، اللہ نے ان کو ان کے سچ کی وجہ سے جزا دینی ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، یہ اصل ہے نا شہادت۔ میدان جنگ میں دشمن اپنے سے کئی گنا بڑا ہے، خوف زدہ نہیں، ٹکرانے کے جذبے کے ساتھ وہاں میدان میں ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کر دیتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ عظمت صحابہ موضوع چل رہا ہے، وہ لوگ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کے نبی کی زیارتیں کیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، ان کی کیا عظمتیں ہیں؟ ان کی عظمتیں تو یہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس دور کو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان کے آنے تک جتنے بھی ادوار آئیں گے اس دور کو سب سے بہتر قرار دیا ہے، انہی کی وجہ سے، اپنے ساتھ انہی کی موجودگی کی وجہ سے کہ خود اللہ کے نبی موجود ہیں، ساتھ یہ لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا خیر القرون کرنی، بہترین زمانہ دور میرا دور ہے، ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کا، ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کا۔ تین ادوار کو آپ نے جو ہے نا انسانی ہسٹری میں، انسانی تاریخ میں جو ہے نا ان کو سب سے بہتر قرار دیا، یہ تین ادوار کو۔ قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں، بہت سی احادیث ہیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ کرام کے ایمان کو کرائیٹیریا قرار دیا، منافقین کو سمجھایا کہ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے اس طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو منافقین نے کیا کہا کہ جس طرح معاذ اللہ یہ بے وقوف ایمان لائے کہ ہم اس طرح ایمان لائیں، تو اللہ نے فرمایا یہ منافقین بے وقوف ہیں۔ دیکھیں نا صحابہ کرام کا تو دفاع اللہ خود کر رہے ہیں، اور یہ پھر فرمایا یہ ان سے مذاق، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا جو صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور سورہ بقرہ یہ ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائے جس طرح تم اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، پھر یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ عظمتیں، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا فرمائیں۔
اور سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا. لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دل وہ دل ہیں کہ اللہ نے ایمان ان کے دلوں میں محبوب قرار دیا ہے، محبوب کر دیا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. کفر، فسوق، عصیان، یہ چیزیں صحابہ کو ناپسند ہیں. ہوتا ہے نا مزاج بن جاتا ہے، کیوں جی بندے کا مزاج بھی ہوتا ہے کہ نہیں، کہتے یار اس کا مزاج ایسا ہے. اللہ نے صحابہ کرام کے مزاج ہی ایسے بنائے ہیں. کفر، فسوق، عصیان ان کو ناپسند ہے، ایمان محبوب ہے، اور اس کو اللہ نے ان کے دلوں میں مزین قرار دیا ہے. تو بعض ہوتا ہے نا کہ انسان کا ضمیر، دل، مزاج وہ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ چلتا ہے. تو ان کا دل کہہ لیں، ضمیر کہہ لیں، مزاج، جو بھی لفظ آپ بولیں گے اپنی زبان میں، اللہ نے اس میں ایمان کو کوٹ کوٹ کے بھر دیا ہے. اور آپ دیکھیں مکی دور بہت بڑی قربانیوں کا دور ہے. صحابہ کے نام پیچھے نہیں رہتے، ہر دور میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانیوں میں پیش رہے. اور پھر اللہ نے پھر ان کو کئی مقامات پر رضا کے سرٹیفکیٹ دیے اللہ تعالیٰ. دیکھیں سورہ فتح کو لے لیں، 3 مقامات ہیں سورہ فتح کے، صرف سورہ فتح میں 3 مقامات جن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان بیان کی ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیعت کرتے ہیں بلا شبہ وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. تو دیکھیں نا، اب جنہوں نے بیعت رضوان میں، میری طرف دھیان رکھیں، ادھر توجہ کریں. بے شک جو لوگ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، اللہ کہتے ہیں کہ بے شک انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بیعت کی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. تو دیکھیں ایک عظمت تو یہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی کی بیعت اللہ کی بیعت ہے. دوسری عظمت، اب وہ بیعت رضوان میں جو 1400 صحابہ تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے رضا کا سرٹیفکیٹ دیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہے. جب اے نبی وہ آپ کی بیعت کرتے تھے، جب انہوں نے آپ کی بیعت کی درخت کے نیچے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو دوسرا سرٹیفکیٹ 1400 صحابہ ہیں. جب رضا کا سرٹیفکیٹ مل گیا تو اٹ مینس کہ دنیا و آخرت میں وہ جنتی ہیں، اللہ راضی ہے ان سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو رضا کا سرٹیفکیٹ دیا. یہ دوسری شان ہے سورہ فتح میں. اور تیسرا جو صحابہ کرام کا مقام اور ان کی شان بیان کی گئی ہے وہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے. سورہ فتح کی آخری آیت، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان کی. اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. دیکھیں نا، اب یہ جو صحابہ کرام کی تعریف، پہلے ترجمہ سنیں پھر میں اس کا سیاق و سباق کے حوالے سے وضاحت کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ماننے والے صحابہ ہیں نا، جو ان کے شاگرد ہیں، جو ان سے ڈائریکٹ فیضیاب ہوئے ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے. کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ رکوع و سجود کرتے ہیں اللہ کی رضا اور فضل حاصل کرنے کے لیے. صحابہ کرام کی نیت پہ اللہ نے دیکھے نا حکم لگا دیا ہے کہ وہ کثرت عبادت کیوں کرتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ نفلی نمازیں کیوں زیادہ پڑھتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا فضل مل جائے. تو اللہ کا فضل حاصل کرنے کا ایک طریقہ فرض نماز ہے، نفل نماز ہے، ان کے ذریعے اللہ کا فضل حاصل کرنا چاہیے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود،
اور اللہ فرماتے ہیں وہ اتنے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں کہ ان کے چہروں پہ سجدوں کے اثرات ہیں، نشانات ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی یہ خوبیاں تورات اور انجیل میں موجود ہیں۔ دیکھیں صحابہ کرام کی خوبیاں۔ اب تورات انجیل جن کی تعریفیں کرے، اس میں بھی جن کی تعریفیں اللہ نے لکھ دی ہوں، اپنے نبی، کیونکہ نبی ہے نا، نبی کے وہ صحابہ ہیں، اس لیے جب نبی کی خوبیاں پچھلی کتابوں میں موجود تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی بھی آ گئی۔ تو جن کو اللہ نے یہ عظمتیں دی، یہ قرآن ہے بھائی، قرآن آج کے دور میں اٹھ کے تو ان کر تنقیدیں شروع کر دے۔ اس لیے ہمیں یہ موضوع بیان کرنا پڑتا ہے بار بار کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کی شان میں اعتراضات کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں یہ موضوع بیان کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا بار بار یاد دہانی رہے، ہمارا عقیدہ درست رہے، کہیں کوئی اللہ نہ کرے کوئی ہمارا بھائی ان کے بہکاوے میں نہ آ جائے۔ کئی دوست دیکھنے میں آتا ہے کہ ہو جاتا ہے، اس لیے یہ موضوع بار بار بیان کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں ان کی خوبیاں تورات میں، انجیل میں، قرآن میں، کیا اللہ نے کہا کہ یہ واقعی محمد کے ساتھی ہیں۔ والذین معہ، یہ تعریف ہے وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا یہ محمد کے ساتھ چلنے والے واقعی اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک سوئی ایک کھیتی کومپل نکال دے، کزرعین اخرج شطأہ، ایک کھیتی جو ہے وہ پودا کومپل نکالے، یہ سوئی نکالے، اس کی بگننگ سٹیج نہیں ہوتی پودے کی وہ، اور اس کو دیکھ کے وہ کسان تو خوش ہوتا ہے لیکن اس کے جو مخالفین ہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام کی وفاؤں سے تو اللہ کے نبی خوش ہیں۔ ہاں اللہ اکبر، کیونکہ اللہ کے نبی نے آپ یاری کی نا، پھل تو اللہ نے لگایا۔ صحابہ کرام کی تربیت اللہ کے نبی نے کی، دن رات ہر موقع پہ ان کو پڑھایا، سکھایا، ہر موقع پہ اللہ کے نبی نے ان کو سکھایا، تربیت کی ہے۔ ہر لمحہ ہر لہجہ صحابہ کرام کی، چاند نکل آیا کو دعا پڑھو، کوئی چاند گرہن لگ گیا، پھر اب میں یہ تفصیل شروع کر دوں تو یہ ایک لمبا ٹاپک ہے۔ ہر موقع پہ تعلیم دی، تو جس استاد نے اتنی محنت کی ہو ہیں جی، تو پھر اپنا پھل دیکھ کے خوش تو ہونا ہے نا۔ اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی تو کائنات میں سب سے بڑے استاد ہیں، سب سے بڑے معلم ہیں، سب سے بڑے معلم ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی یہ دیکھ کر خوبیاں، ان کی تربیت، ان کے اندر مثبت تبدیلیاں، ان کے اندر بہتری، خوش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن کافر اس سے غضبناک ہوتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی۔ اب دیکھیں یہ موقع محل دیکھیں کہ اللہ نے کس موقع پہ تعریف کی۔ اب اللہ کے نبی کی بھی یہاں شان ہے۔ صلح حدیبیہ ہوئی نا، صلح حدیبیہ ہوئی، جب معاہدہ نامہ لکھا جانے لگا، صلح نامہ، تو کیا لکھا گیا تھا؟ محمد الرسول اللہ بن عبداللہ۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ رسول اللہ نہیں لکھنا ہے، کہا تھا نا کہ صلح نامہ میں رسول اللہ کا لفظ نہیں لکھنا، تو نہیں لکھا گیا، ادھر نہ لکھا گیا۔ اللہ نے کہا اس کی جگہ وہ تو صلح نامہ کا وہ مقام ہی نہیں ہے جو اللہ کے قرآن کا ہے، اللہ نے محمد الرسول اللہ قرآن میں لکھ دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ ظاہر ہے وہ جو بیان لکھا گیا وہ انسان نے لکھا نا، اس کا مقام ہے، لیکن قرآن کے مقابلے میں اس کو نہیں لایا جا سکتا، لایا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک تو یہ ہے کہ ادھر رسول اللہ نے لکھنے دیتے تو لو اے پیارے نبی ہم نے قرآن میں پھر لکھ دیا محمد الرسول اللہ، پڑھیں درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک لاجک یہ ہے، باقی قرآن کی حکمتیں بڑی ہیں۔ اب آگے دیکھیں صحابہ کرام کی تعریفیں اس موقع پہ کیوں کی۔ ایک ریزن یہ ہے کہ یہ وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے موت پر بیعت کی نا، اس سے پہلے کی، سورہ فتح بعد میں نازل ہوئی، جب آپ صلح کر کے آ رہے تھے نا پھر نازل ہوئی ہے، تو مزہ آیا نا کہ انہوں نے موت پہ جب بیعتیں کی تو اللہ نے پھر قرآن میں ان کی تعریفیں ہی کر دی کہ یہ واقعی نبی کے ساتھی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جو عبادتیں کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں،
ان کے چہروں پہ ان کی عاجزی، ان کی جو ہے نا وہ عبادتوں کے آثار نمایاں ہیں، اور ان کی تربیت اللہ کے نبی نے کی ہے، پھل اللہ نے لگائے ہیں، تربیت اللہ کے نبی نے کی ہے۔ جب اللہ کے نبی نے ان کی وفائیں دیکھی ہیں تو اللہ کے نبی بھی ان سے خوش ہیں، تو جب اللہ کے نبی خوش تو اللہ بھی خوش ہے۔ تو پھر اللہ اینڈ پہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کو بخشے گا، اور اللہ ان کو جو ہے نا مغفرت دے گا اور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ابھی بڑی قرآنی آیات ہیں جو صحابہ کی عظمت کو واضح کرتی ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا، صرف ایک حدیث جو خلاصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تمس النار رجلا لا تمس النار مسلما رآنی اور رآ من رآنی، آگ اس شخص کو، اس مسلمان کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا۔ جس مسلمان نے، جس انسان نے حالت اسلام میں، جو منافق تھے ان کا تو قرآن میں ذکر آ گیا، وہ کیا کہتے ہیں کیٹیگرائز ہو گئے، ٹھیک ہے جی، ان کو اسپیسیفائی کر دیا گیا، ان کو کیا کہتے ہیں مارک آؤٹ کر دیا گیا، ان پر نشان لگ گئے، وہ انہی تک محدود ہے، باقیوں کی طرف کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اجنبی، کسی ایسے معاملے میں کسی صحابی کو کے اوپر اعتراض کر دے کہ جس پہ نہیں، تو پھر اپنا ایمان تو گیا۔ سب سے سینسیٹیو ٹاپک ہے، سب سے حساس ٹاپک ہے یہ صحابہ کرام کی جو عظمت ہے۔ آج کل وہ چل رہے ہیں نا حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے اور حضرت علی کے حوالے سے، دیکھیں وہ اب یہ ضمناً بات آ گئی ہے، اسی پہ میں نے اینڈ کرنا تھا، وہ الگ ٹاپک ہے، کبھی انشاءاللہ پھر اسی پہ میں بات کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے مجھے دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ کیا مطلب ہے کہ وہ جنتی ہے۔ یہاں سے ہمارا عقیدہ، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، یہ ہمارا عقیدہ اس حدیث سے بنا ہے۔ عقیدوں میں ہم حدیث لیتے ہیں، عقل نہیں دوڑاتے، ٹھیک ہے جی۔ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا جس مسلمان نے مجھے دیکھا ہے، ہم کسی مسلمان کے بارے میں یہ حکم نہیں لگا سکتے فلاں صحابی مسلمان تھا اور فلاں نہیں، جن کے بارے میں تو قرآن نے لگا دیا، کہہ دیا، حدیث نے کہہ دیا، ان کے بارے میں ہم لگا رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں۔ جنہیں قرآن حدیث نے کہہ دیا یہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ جن کے نام لے لے کے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ یہ مسلمان نہیں منافق ہیں، وہ منافق ہیں۔ باقی ہم خود اب اپنی عقل سے کہ فلاں صحابی بھی مسلمان نہیں، نہ یہ اس طرف نہیں جانا، یہ تو تباہی والی بات ہے۔ انہوں نے تو قربانیاں دی ہیں، انہوں نے تو تن من دھن سب کچھ لوٹا دیا ہے۔ یہ دنیا میں اسلام پھیلا ہے، آپ ہر علاقے میں دیکھیں اس کی بیس صحابی ہے، جس علاقے میں بھی چلے جائیں اس کی بنیاد صحابہ ہی بنے، جن کو اللہ کے نبی نے ٹرین کیا، تربیتیں کی۔ تو اس لیے ہمارا تو عقیدہ ہے کہ وہ پنجابی کے صحابہ کی شان ہے نا، میں اکثر پڑھتا ہوں، انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں ہی رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ مل گئے نا رتبے، اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ان کی عظمتیں بیان کر دی۔ آقا دے اشارے تے قربان ہو گئے، انہاں لئی جنتاں دے اعلان ہو گئے، گھر بار نالے بیوی بال دیتے نے، تائیوں ہی رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ نے عظمتیں دے دی ہیں، ہمیں ان کی عظمتیں